مرضی یہ ممبروں پر بیٹھ کے بکتے رہیں، جو مرضی جہاد کے بارے میں بکواس کرتے رہیں، قرآن کے بارے میں بکواس کرتے رہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مولوی احسان صاحب کہا کرتے تھے کہ درس قرآن تبلیغی جماعت اس لیے نہیں دیتی کہ قرآن سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے تو خود سنا، اللہ جانے ہزاروں لوگوں کو اور کیا کہتے ہوں گے، ایک دنیا ہے جو تبلیغی جماعت سے پوچھتی ہے کہ جی جماعت والے درس قرآن نہیں دیتے، تو تبلیغ کے علماء یہ جواب دیتے ہیں جی قرآن میں بعض اختلافی مضامین ہیں، تو بتائیے قرآن اختلافات کا مجموعہ ہے؟ کیا قرآن کے اندر امت کو توڑنے کے مضامین بھی ہیں؟ کیا قرآن جوڑنے آیا تھا کہ توڑنے آیا تھا؟ تو ان جیسی باتوں کا یہ دندنا کے بیان کرتے رہے، ساری دنیا سنتی رہی۔ کل تک اسی مولوی صاحب کے خلاف دیوبند سے فتوی بازی ہوتی رہی ہے کہ تم فلاں نبی کی گستاخی کر گئے ہو، فلاں پیغمبر کی شان میں بکواس کر گئے ہو، تم نے قرآن کی فلاں آیت کی غلط تفسیر بیان کی ہے۔ اب اگر یہ باتیں اٹھتی آج بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور وہاں کے علماء نے جو اس معاملے میں ذرا مزاج کی شدت پسند ہیں، انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی، تو رونے کی کون سی بات ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ میں تو جناب آج سے کم از کم 25 سے 30 سال پہلے یہ سن چکا ہوں کہ 2 مہینے کے لیے عبدالوہاب صاحب کو سعودیہ میں جیل میں ڈال دیا گیا، مولوی فروق مدنی پہ پابندی لگی، کبھی اس جماعت پر مکے میں پابندی لگتی تھی، کبھی مدینے میں پابندی لگتی تھی۔ تو یہ 20-30 سال سے جو جلسے چل رہی تھیں، سب سے پہلے انہی علماء حرمین شریفین نے اس تبلیغی جماعت پر یہ اعتراض کیا تھا کہ تم خوابوں کے ذریعے تبلیغ کو چلا رہے ہو، کہ تم ہمارے عرب جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت کو خواب آیا، فلاں کو خواب آیا، فلاں کو خواب آیا۔ خواب کی شرعی حجت آپ بھی جانتے ہیں، اس میں کون سا شیطان کا اعلی کار بننے کی کون سی بات آ گئی؟ مفتی صاحب مجھے یہ فرمائیں، کیا ہم نے اللہ رسول کا خادم بننا ہے یا دیوبندیوں کا خادم بننا ہے؟ ہم نے دین کا خادم بننا ہے یا اپنی جماعت کا خادم بننا ہے؟ اگر میری ہی جماعت بگڑ جائے تو میں نے اللہ رسول کی خدمت کرنی ہے یا اپنی جماعت کی خدمت کرنی ہے؟ حق پرستی کا معیار کیا ہے؟ اگر مولوی زکریا سہارنپوری صاحب دارالعلوم مظاہر علوم سے اپنے ہی ایک ہم نام کو مظاہر علوم سے شیخ الحدیث ہوتے ہوئے اس لیے نکال سکتے ہیں کہ تم مودودی خیالات کے مالک ہو، اور انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ یہ سہارنپوری بھی کہلاتا ہے، شیخ الحدیث بھی کہلاتا ہے، علماء دیوبند کے عقائد کا بھی حامل ہے، آج اگر یہ مودودی بن گئے، ہم اسے نکالتے ہیں تو دنیا کیا کہے گی؟ کل تک یہ باتیں حق کا معیار تھیں، آج یہ باتیں شیطان کا معیار کیسے بن گئی ہیں؟ کیا ہمارے اکابر نے یہ سارے کام نہیں کیے کہ اپنوں میں سے بھی کوئی بگڑا تو سب نے اس سے برات کا اظہار کیا؟ آج ہم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، سب سے پہلے تو آئیے، علماء حرمین شریفین نے جو تبلیغی جماعت پر فرد جرم عائد کی ہے، اس کو جذباتی انداز میں دیکھنے کی بجائے، اس کو جماعتی انداز میں دیکھنے کی بجائے، اسے مسلکی تعصب کے نظریے سے دیکھنے کی بجائے، آئیے اس کا شرعی جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی ان کے الزامات درست ہیں؟ ان کے ساتھ احتجاج نہ کریں، ان کو تحقیقی جواب دیں۔ یہاں ایک تبلیغی اٹھ کر کہتا، اس دن آپ نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، اس میں لکھا ہوا تھا مولوی الیاس کہتے ہیں مسلمان دو حال سے خالی نہیں، یا وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوگا یا نہیں نکلا ہوگا۔ سب سے پہلے تو بتائیے اللہ کا راستہ ہے کیا چیز؟ القرآن میں جتنا اللہ کا رشتہ لکھا ہے، قرآن کا مصداق اول تو جہاد ہے۔ تو مولوی الیاس دھڑلے سے یہ بات کہے کہ مسلمان یا تبلیغی ہوگا یا غیر تبلیغی ہوگا، یہ تقسیم کیا شرعاً درست ہے؟ اس طرح کی ہزاروں خرافات ہیں جو آپ کے بڑوں سے لے کر نیچے تک ہیں۔ ایک عام تبلیغی کھڑا ہو کر کہتا ہے صحابہ دائی تھے لیکن کچے پکے تھے، اس لیے آپس میں تلواریں چلانے لگے۔ یہ ساری خرافات ممبروں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ میں نے ہزاروں بیانوں میں یہ بات سنی ہے کہ جی اصحاب کہف ایمان والے تو تھے، دعوت والے نہیں تھے، اس لیے ڈر کر غاروں میں چھپ گئے۔ قرآن ان کی منقبت بیان کر رہا ہے، تبلیغی ان کی منقصت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے مولوی جمشید کو یہ کہتے ہوئے سنا آدم علیہ السلام اپنے ارادوں کے کچے تھے، ارادہ کیا لیکن بھٹک گئے۔ ایک پیغمبر کے بارے میں یہ بات کرنا، ہم نے 10 سال وہاں گزارے، دن رات پیغمبروں کی توہین سنتے تھے۔ ایک مولوی وہ کیا نام اس کا کہ ایک بوڑھا سا وہاں تبلیغی ہوتا تھا، اب تو مجھے نام بھی بھول بھال گئے ان کے، وہ کہتا ہے جی جب تک دائی رہتا ہے امت سدھری رہتی ہے، دائی نکل جاتا ہے امت خراب ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام نکلے پیچھے بچڑا بنا لیا، تو اس کو میرے سامنے ایک آدمی نے کہا، پیچھے ہارون بھی تو تھے، کہ ہارون نے اپنے کام کے ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اس قسم کی ہزلیات، اس قسم کی ہرزہ سرائیاں پیغمبروں پر، ممبروں پر برسوں سے ہو رہی ہیں، سب دیکھ کے خاموش ہیں
کہ جی یہ داڑیاں رکھوا دیتے ہیں، یہ شلواریں اونچی کروا دیتے ہیں، یہ جی بندے کو نیک بنا دیتے ہیں۔ تو کیا بریلوی لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں؟ کیا بریلوی لوگوں کو سکھ بناتے ہیں؟ وہ بھی پگڑیاں بندھواتے ہیں، داڑیاں رکھواتے ہیں، مساجد کے امام بناتے ہیں۔ آج بھی تبلیغی جماعت سندھ کے کسی دیہات میں جائے، بریلوی وہاں پہلے پہنچے ہوتے ہیں، دیوبندی بعد میں پہنچتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے پیغمبر کی مثال سے ان کا استدلال کرنا مفتی صاحب بڑے ہی ادب سے عرض کروں گا سخت گستاخی ہے کہ پیغمبر نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ